بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان، صحت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم ایک نہایت اہم، فکر انگیز اور ہر مسلمان مرد اور عورت کی اصلاح سے متعلق موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے نیکیوں کو ضائع کرنے والے 5 پوشیدہ گناہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ ایک ایسی خاتون ہے جو 5 وقت کی نماز کی پابند ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، رات کے آخری پہر تہجد کے لیے بیدار ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہے، صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرتی ہے، اور بظاہر دیکھنے والوں کو ایک نہایت عبادت گزار اور نیک خاتون دکھائی دیتی ہے۔ لیکن جب قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال کھولا جائے تو اسے معلوم ہو کہ اس کی بعض ایسی عادتیں جنہیں وہ معمولی سمجھتی تھی، اس کی بے شمار نیکیوں کو کمزور کرتی رہی۔ یہ منظر ہر صاحب ایمان کے لیے نہایت خوفناک ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صرف ظاہری عبادت ہی نجات کی ضمانت نہیں، بلکہ ان عبادت کے ساتھ اچھا اخلاق، پاکیزہ کردار، خالص نیت، عاجزی، تقوی اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اسلام صرف نماز، روزہ اور تلاوت کا نام نہیں، بلکہ ایسا مکمل دین ہے جو انسان کی زبان، دل، کردار، معاملات اور معاشرت سب کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کامیاب مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے عبادت کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق، امانت داری، سچائی اور پاکیزگی کو بھی اہم قرار دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عبادت انسان کے اخلاق میں بہتری پیدا نہ کرے، اس کی زبان کو نرم نہ بنائے، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور بندوں کی محبت پیدا نہ کرے، تو انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں ایک بہت بڑی آزمائش یہ ہے کہ بہت سے لوگ عبادات کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن اپنی زبان، اپنے رویے اور اپنے معاملات کی اصلاح پر توجہ نہیں دیتے۔ یہی وہ پوشیدہ گناہ ہے جو آہستہ آہستہ نیکیوں کے نور کو کمزور کر دیتے ہیں۔ انہی گناہوں میں سب سے پہلا اور نہایت خطرناک گناہ غیبت ہے۔ غیبت ایسی بیماری ہے جو معاشرے کو بھی تباہ کرتی ہے اور انسان کے اعمال کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں غیبت کرنے والے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والے سے تنبیہ دی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کسی انسان کے سامنے مردہ انسان کا گوشت رکھ دیا جائے تو وہ نفرت سے منہ پھیر لے گا، لیکن افسوس کہ یہی کام بہت سے لوگ اپنی زبان کے ذریعے روزانہ کرتے ہیں، اور انہیں اس کی سنگینی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی یا بہن کا ایسا ذکر کرو جو اسے ناپسند ہو، اگر وہ بات حقیقت میں اس میں موجود ہو تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہ ہو تو وہ بہتان ہے، جو غیبت سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آج ہماری بہت سی مجلسوں میں گفتگو کا رخ فوراً دوسروں کی برائیوں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ کوئی کسی کے شکل پر تبصرہ کرتا ہے، کوئی لباس پر، کوئی گھر کے حالات پر، کوئی رشتوں پر اور کوئی عادتوں پر، حالانکہ اگر وہ شخص سامنے موجود ہو تو شاید ہم وہ الفاظ کبھی نہ کہیں۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو پاک رکھے، دوسروں کی حفاظت کرے اور ہر اس مجلس سے دور رہے
جہاں کسی مسلمان کی عزت اچھالی جا رہی ہو، یاد رکھیں جس زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اسی زبان سے اگر غیبت بھی ہوتی رہے تو انسان کو اپنی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ بعض لوگ خود غیبت نہیں کرتے لیکن غیبت سننے میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، سوالات کر کے مزید باتیں نکلواتے ہیں اور دوسروں کی برائیاں سن کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ رویہ بھی ایمان کے شایان شان نہیں۔ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو جہاں کسی کی عزت پامال ہوتی دیکھے وہاں اس کا دفاع کرے یا خاموشی کے ساتھ اس مجلس سے الگ ہو جائے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور یہی وہ پاکیزہ اخلاق ہے جن کی تعلیم قرآن و سنت ہمیں دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف غیبت ہی سب سے بڑا خطرہ ہے تو ایسا نہیں، کیونکہ اب ہم اگلے حصے میں ایک ایسے گناہ کا ذکر کریں گے جو بظاہر معمولی محسوس ہوتا ہے مگر بہت سے عبادت گزار لوگوں کی نیکیوں کے اثرات کو خاموشی کے ساتھ کمزور کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اب آئیے دوسرے ایسے پوشیدہ گناہ کی طرف بڑھتے ہیں جو بظاہر معمولی محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ انسان کی عبادت کے اثرات کو کمزور کر دیتا ہے، اور وہ ہے بد اخلاقی، سخت مزاجی اور اپنی زبان یا رویے سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سے لوگ نماز، روزہ، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور تہجد کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن ان کے اخلاق میں وہ نرمی، محبت، برداشت اور شفقت نظر نہیں آتی جس کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ بعض خواتین اور مرد عبادت گزار ہونے کے باوجود گھر کے افراد سے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، معمولی سی بات پر غصہ کر بیٹھتے ہیں، بچوں کی غلطیوں پر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، شوہر یا بیوی کے ساتھ تلخ گفتگو کرتے ہیں اور والدین کی دل آزاری کر دیتے ہیں، بہن بھائیوں، ساس بہو، نند دیورانی یا پڑوسیوں کے ساتھ معمولی بات پر جھگڑا کر لیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ذرا اپنے دل سے سوال کیجئے، اگر ہماری نماز ہمیں نرم مزاج نہیں بنا رہی، اگر ہمارا روزہ ہمیں صبر نہیں سکھا رہا، اگر قرآن کی تلاوت ہمارے دل میں رحم پیدا نہیں کر رہی تو ہمیں اپنی عبادت کے ساتھ اپنی کردار کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ عبادت کا اصل مقصد صرف رکوع و سجود کی تعداد بڑھانا نہیں بلکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، بندوں کے لیے محبت، عاجزی، صبر اور حسن اخلاق پیدا کرنا ہے۔ ایک مومن کی پہچان یہ نہیں کہ وہ صرف لمبی نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اس کی اصل پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اس کے دل میں رحم ہو اور اس کے رویے میں نرمی ہو۔ یاد رکھیں بعض اوقات ایک نرم جملہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے جبکہ ایک سخت جملہ برسوں کے تعلقات کو ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے زیادہ عبادت گزار ہونے کے باوجود سب سے زیادہ نرم دل، خوش اخلاق، معاف کرنے والے اور لوگوں پر رحم کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بلا وجہ سخت الفاظ نہیں کہے بلکہ ہمیشہ محبت، حکمت اور نرمی کے ساتھ لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ یہی سنت ہر مسلمان کے لیے نمونہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی گھروں کی بے سکونی کی وجہ سے عبادت کی کمی نہیں بلکہ حسن اخلاق کی کمی ہے۔ اگر گھر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ محبت، عزت اور برداشت سے پیش آئیں
تو وہی گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کے ساتھ اپنے اخلاق کی بھی حفاظت کریں، اپنی زبان کو نرم رکھیں، غصے پر قابو پائیں، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھیں۔ ناظرین کرام، لیکن ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اب ہم تیسرے ایسے پوشیدہ گناہ کی طرف بڑھیں گے جو انسان کے دل میں جنم لیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی روح کو بیمار کر دیتا ہے اور اس کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور وہ خطرناک بیماری ہے حسد اور تکبر۔ محترم ناظرین کرام، اب ہم تیسرے ایسے پوشیدہ گناہ کی طرف آتے ہیں جو انسان کے دل میں جنم لیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے ایمان کو کمزور کرتا ہے، عبادت کی مٹھاس چھین لیتا ہے اور اس کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور وہ خطرناک بیماری حسد اور تکبر ہے۔ حسد وہ زہریلی کیفیت ہے جس میں انسان کسی دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے ساتھ خوش دیکھ کر دل ہی دل میں بے چین ہو جاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے۔ حالانکہ ایک سچا مومن اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ذرا اپنے دل کا جائزہ لیجئے، اگر کسی کے گھر میں خوشحالی آ جائے، اس کی اولاد کامیاب ہو جائے، اس کے کاروبار میں برکت آ جائے، اسے عزت، شہرت یا مال مل جائے، تو کیا ہمارا دل اس کے لیے خوش ہوتا ہے یا اندر ہی اندر بے چینی محسوس کرتا ہے؟ اگر دل میں حسد کی معمولی سی چنگاری بھی موجود ہے تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ حسد دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر ناراضی کا اظہار ہے۔ اسی طرح تکبر بھی ایک نہایت خطرناک روحانی بیماری ہے۔ بعض لوگ اپنی عبادت، اپنے علم، اپنے خاندان، اپنے مال، اپنے حسن یا اپنی حیثیت پر فخر کرنے لگتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنے آپ کو سب سے بہتر تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک فرما دے۔ شیطان کی سب سے پہلی نافرمانی بھی تکبر ہی کی وجہ سے ہوئی۔ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہی تکبر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ اس لیے ایک مومن کبھی اپنی عبادتوں پر غرور نہیں کرتا، بلکہ ہر وقت یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میری نماز، روزہ، تلاوت، صدقہ اور تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے دل کو ریا، تکبر، حسد اور دنیا کی محبت سے پاک فرما۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار مال، خوبصورتی، شہرت یا عبادت کی کثرت نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ اگر دل پاک ہو، نیت خالص ہو اور بندہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا و آخرت دونوں میں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو نعمتوں پر حسد کرنے کے بجائے ان کے لیے برکت کی دعا کریں، اور اگر کسی کو ہم سے زیادہ کامیابی ملے تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنی حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس پر فخر کرنے کے بجائے شکر ادا کریں، کیونکہ شکر نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے
جبکہ تکبر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اپنے دل کو ہمیشہ عاجزی، محبت، خیر خواہی اور اخلاص سے بھرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی وہ صفات ہیں جو نیکیوں کو محفوظ رکھتی ہیں اور بندے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، ابھی گفتگو ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اب ہم چوتھے ایسے پوشیدہ گناہ کی طرف بڑھتے ہیں جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن یہی گناہ انسان کی نجات میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے، اور وہ ہے وعدہ خلافی، خیانت اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی۔ محترم ناظرین کرام، اب ہم چوتھے ایسے پوشیدہ گناہ کی طرف آتے ہیں جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن یہی معمولی سمجھی جانے والی کوتاہیاں انسان کی نیکیوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں، اور وہ ہے وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ اسلام صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تلاوت قرآن کا نام نہیں، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی پاکیزگی، سچائی، دیانتداری اور انصاف کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امانت، دیانت، سچائی اور وعدے کی پابندی کا روشن نمونہ تھی۔ نبوت سے پہلے بھی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کے مبارک لقب سے پکارتے تھے، کیونکہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ افسوس، آج بعض لوگ نمازوں کے پابند ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن جب کسی کا حق ادا کرنے کی باری آتی ہے تو غفلت برتتے ہیں۔ کوئی کسی سے قرض لے کر واپس نہیں کرتا، کوئی امانت داری میں خیانت کر بیٹھتا ہے، کوئی مزدور کی مزدوری روک لیتا ہے، کوئی وراثت میں بہنوں یا کمزور رشتہ داروں کا حق مار لیتا ہے، کوئی خرید و فروخت میں دھوکہ دیتا ہے، کوئی جھوٹ بول کر دوسروں کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، اور پھر یہی سمجھتا ہے کہ میری نمازیں اور روزے میرے لیے کافی ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ فرمایا کہ قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو نماز، روزہ اور دیگر نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، تو اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائے گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث پر ہر مسلمان کو بار بار غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ صرف عبادت کافی نہیں، بلکہ بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ ذرا اپنے دل سے سوال کیجئے، کیا ہم نے کبھی کسی سے وعدہ کیا اور وہ پورا نہ کیا؟ کیا کسی نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے کوئی امانت رکھی اور ہم نے اس کی حفاظت نہ کی؟ کیا ہم نے کسی کا دل دکھایا، کسی کا حق دبایا، کسی کے ساتھ ناانصافی کی، یا کسی غریب، یتیم یا کمزور پر ظلم کیا؟ اگر ایسا ہے تو آج ہی اپنی اصلاح کر لیجئے، کیونکہ نہ معلوم زندگی کا اگلا لمحہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق اپنی رحمت سے معاف فرما سکتا ہے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک حق والا خود معاف نہ کر دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، اگر کسی کا حق باقی ہو تو فوراً ادا کریں، اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہو تو معافی مانگیں، اگر کسی کی امانت ہمارے پاس ہو تو اسے لوٹا دیں، اور اگر کسی سے وعدہ کیا ہو تو اسے پورا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کی عبادت کو مکمل بناتے ہیں۔
اس کے دل کو پاکیزہ کرتے ہیں اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ ایک سچا مومن وہی ہے جس کی نماز بھی درست ہو، اس کا کردار بھی پاکیزہ ہو، اس کی زبان بھی سچی ہو، اس کے معاملات بھی صاف ہوں اور لوگ اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے۔ محترم ناظرین کرام، اب اگلے اور آخری حصے میں ہم اس 5ویں پوشیدہ گناہ کا ذکر کریں گے جو اگر انسان کی زندگی میں باقی رہ جائے تو وہ آہستہ آہستہ اس کے دل کو سخت، عبادت کو بے اثر اور نیکیوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور وہ ہے گناہوں پر اصرار کرنا اور سچی توبہ کو مسلسل مؤخر کرتے رہنا۔ محترم ناظرین کرام، اب ہم اس گفتگو کے آخری نہایت اہم اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والے حصے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے 5واں پوشیدہ گناہ، یعنی گناہوں پر اصرار کرنا اور سچی توبہ کو مسلسل مؤخر کرتے رہنا۔ یاد رکھیں، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں، اس لیے اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اسے مایوس ہونے کے بجائے فوراً اپنے رب کے حضور جھک جانا چاہیے، اپنے گناہ پر نادم ہونا چاہیے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو لے کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے بچنے کا پختہ عزم کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس، آج بہت سے لوگ گناہ کو معمولی سمجھ کر اس پر قائم رہتے ہیں، انہیں بار بار نصیحت کی جاتی ہے، قرآن کی آیات سنائی جاتی ہے، احادیث مبارکہ پڑھ کر سنائی جاتی ہے، مگر وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی تو عمر باقی ہے، ابھی جوانی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، حج یا عمرہ کر لیں گے تو سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی موت کب آئے گی۔ کتنے ہی لوگ صبح اپنے گھروں سے ہنستے مسکراتے نکلتے ہیں، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ رات کو سوتے ہیں مگر دوبارہ آنکھ نہیں کھولتے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر گزارے۔ اگر ہماری زبان سے غیبت ہو گئی ہے تو فوراً توبہ کرے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگے، اگر کسی کا حق دبایا ہے تو اسے ادا کرے، اگر دل میں حسد، تکبر، ریا یا دنیا کی محبت پیدا ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کی پاکیزگی کی دعا کرے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم رحمت ہے کہ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرے تو وہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ اس کی زندگی کو بھی بدل دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اور اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس پوری گفتگو کا مقصد کسی کو مایوس کرنا یا کسی پر حکم لگانا نہیں، بلکہ ہم سب کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی دعوت دینا ہے۔ اگر ہماری نماز ہمیں برائی سے روک رہی ہے، ہمارا روزہ ہمیں صبر سکھا رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہمارے اخلاق کو بہتر بنا رہی ہے، ہماری زبان جھوٹ، غیبت اور چغلی سے محفوظ ہو رہی ہے، ہمارے دل میں عاجزی، محبت اور اخلاص پیدا ہو رہا ہے اور ہم بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
لیکن اگر عبادتوں کے باوجود غیبت، بد اخلاقی، حسد، کوتاہی یا گناہوں پر اصرار ہماری زندگی میں باقی ہے تو ہمیں فوراً اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ کامیاب وہی شخص ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پاک دل، خالص نیت اور قبول شدہ اعمال کے ساتھ حاضر ہوگا۔ آئیے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، ہماری نمازوں، روزوں، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری زبانوں کو جھوٹ، غیبت، چغلی اور ہر برائی سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو حسد، تکبر، ریا، بغض اور کینہ سے پاک فرما، ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچی، خالص اور نصوح توبہ نصیب فرما، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو حلال اور بابرکت رزق عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، ہماری دنیا و آخرت سنوار دے، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو آج کی یہ گفتگو فائدہ مند لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور پسند کریں، اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی اصلاح کر سکیں اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی مزید ایمان افروز اور اصلاحی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں ہمیشہ حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔